بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت 49 سے 51 اللہ کہتے ہیں، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور ان پر کھجور کے اندر کی جھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھو یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور کھلے گناہ کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا؟ وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں، اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مشرک مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں۔ اب ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ یہودی اور عیسائی کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو خالص اور پاکیزہ سمجھتے تھے، بلکہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم خدا کی اولاد ہیں، لہٰذا اللہ ہمیں کبھی بھی جہنم میں نہیں پھینکے گا۔ یہ تمام باتیں ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھی ہیں، لہٰذا اللہ انہی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے ان کو کتاب کا ایک حصہ ملا، وہ کیونکہ اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا اور اللہ کے پیغام کو بدلنے کی کوشش کی۔ لیکن اگر آپ ان آیتوں پر غور و فکر کریں تو ان کا ایک اور بہت خوبصورت معنی نکلتا ہے، جس سے ہم ان آیتوں کو پچھلی آیتوں کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ مثلاً پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کبھی کبھی ہمارے گھر والے، دوست اور خاندان ہمارے دشمن ہو سکتے ہیں۔ وہ غلط کام کرتے ہیں اور پھر ہمیں ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں کہ ہم ان کو سپورٹ کریں۔ ظاہر ہے کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ہم ان کو دکھ نہیں دینا چاہتے، تو ہم خود ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ بلکہ وہ کبھی کبھی اللہ کے حکم کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے پچھلی امت کرتی تھی، اور پھر ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہم بھی ان کو فالو کریں۔ یہاں پر ان آیتوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ اسی چیز کا دوبارہ ذکر کر رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ہمیں ایموشنلی بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پریشرائز کرتے ہیں کہ ہم ان کی اطاعت کریں، وہ عموماً اپنے آپ کو بہت خالص اور پاکیزہ کہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اسپرچولی کنیکٹڈ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور اسی چیز کی وجہ سے وہ دوسروں کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں۔ یعنی وہ ہمیں یہ کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بہتر قرآن کو جانتے ہیں، وہ اللہ کے بہت نزدیک ہیں، اور وہ جو بھی بات ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ بلکہ اس بنیاد پہ وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے حکم کو تبدیل کرتے ہیں اور دوسروں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے صرف وہی لوگ بیوقوف بنیں گے جن کے پاس علم نہیں ہے، اور وہ ایسے لوگوں کے پریشر میں آ جاتے ہیں۔ بلکہ یہاں پر آپ کو یاد آئیں گے وہ تمام قصے بنی اسرائیل کے جن کا ذکر سورہ بقرہ میں ہوا تھا۔ مثلاً بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں شرک کیا جب انہوں نے گائے کی پوجا کی۔ ایک یہودی تھا جس کا نام تھا سامری، وہ اپنے آپ کو بہت خالص اور پاکیزہ کہتا تھا۔ وہ سب کو یہی بتاتا تھا کہ وہ بہت نیک ہے اور اللہ سے بہت اسپرچولی کنیکٹڈ ہے۔ لہٰذا جب سامری نے تمام یہودیوں کو یہ سمجھایا کہ وہ اپنا سونا آگ میں پھینکیں، اور پھر جب اس آگ میں سے ایک بت نکلا جو گائے کی شکل کا تھا، تو سامری نے تمام یہودیوں کو یہ سمجھایا کہ یہ اللہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں۔ یہودیوں نے فوراً سامری کی بات سن لی، کیونکہ سامری نے اس وقت اس چیز کا فائدہ اٹھایا کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو نیک اور پاکیزہ کہتا ہے، لہٰذا وہ جو بھی بات کرے گا یہودی فوراً اس پر یقین کر لیں گے۔ وہ فوراً یہ سوچیں گے کہ یہ ایک عام انسان نہیں بات کر رہا، یہ سامری بات کر رہا ہے جو پہلے سے اللہ سے بہت جڑا ہوا ہے، لہٰذا اگر وہ ایسی بات کر رہا ہے تو یقیناً ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ سامری کے لیے یہودیوں کو بیوقوف بنانا اتنا آسان ہو گیا۔ اب یہ بنی اسرائیل کا پورا قصہ سورہ بقرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو پیغام اللہ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی عقل استعمال کریں، ریسرچ کریں، اور سوائے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور انسان کو آنکھیں بند کر کے فالو نہ کریں۔ جس کو آپ فالو کر رہے ہیں یہ ممکن ہے کہ اس کا کوئی اور ایجنڈا ہو، وہ شر پھیلانے کی کوشش کر رہا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی نیت بالکل خالص ہو، لیکن انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطی ہو جائے۔ آپ کے لیے اس کی غلطی کو پکڑنا بہت مشکل ہو جائے گا اگر آپ آنکھیں بند کر کے اس کی ہر بات پر عمل کریں گے اور غور و فکر نہیں کریں گے یا خود اپنی طرف سے ریسرچ نہیں کریں گے۔ لہٰذا کسی اسکالر سے ضرور اسلام کو سیکھیں، لیکن خود بھی قرآن کو اسٹڈی کریں، اور جو آپ کے اندر کی آواز ہے، جو آپ کی انسٹنکٹس ہیں، اس پہ ہمیشہ غور و فکر کریں، کیونکہ وہ آپ کی روح کی آواز ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی ایسی بات اسلام کے بارے میں سنتے ہیں جو آپ کو دل میں لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہو سکتی، آپ کی انسٹنکٹس آپ کو سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہے، تو اپنی طرف سے ضرور خود ریسرچ کریں۔ آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل نہ کریں صرف اس لیے کہ ایک ایسا انسان اس کے بارے میں بات کر رہا ہے
جو آپ کو لگتا ہے پاکیزہ ہے، نیک ہے، وہ غلط بات نہیں کہہ سکتا۔ اب یہاں پر آیت 51 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ذکر کر رہے ہیں ان لوگوں کا جن کو کتاب کا حصہ ملا۔ یہی چیز ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں کور کیا تھا کہ وہ لوگ جن کو حصہ ملا، اس سے مراد ہے یہودی، عیسائی اور مسلمان، جن کو ہم 3 ایبراہیمک فیتھس کہتے ہیں۔ پھر آپ آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ جادو اور شرک کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ اب جادو اور شرک پچھلی امت میں بہت عام تھی، جو ہم نے سورہ بقرہ سیریز میں دیکھا تھا، بلکہ وہاں پر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کو جادو سے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے وقت پہ جو جنات تھے ان سے کالا جادو سیکھا، اور وہ بہت زیادہ اس پہ مبتلا تھے۔ لہٰذا جب سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو یہودیوں نے کھل کے کالا جادو پریکٹس کرنا شروع کیا۔ پھر اللہ نے نبخت نظر جو بیبیلونیا کا بادشاہ تھا، اس کے ذریعے یہودیوں کو سزا دی۔ نبخت نظر نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا اور بہت سے یہودیوں کو واپس بیبیلونیا لے گیا غلام بنا کر۔ وہاں پر اللہ نے یہودیوں کو ایک موقع دیا کہ وہ توبہ کریں، وہ سمجھ جائیں کہ اللہ نے ان کو یہ سزا صرف اس لیے دی ہے کیونکہ وہ کالا جادو میں بہت زیادہ مبتلا تھے، لہٰذا وہ توبہ کریں اور وعدہ کریں کہ وہ دوبارہ کالا جادو کی طرف نہیں جائیں گے۔ جب یہودیوں نے توبہ کیا تو اللہ نے فتنہ کے طور پر 2 فرشتے یہودیوں کے پاس بھیجے جن کا نام تھا ہاروت اور ماروت۔ یہ دونوں فرشتے یہودیوں کو کالا جادو سکھانے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ پہلے ان کو خبردار کرتے تھے کہ ہمارے پاس نہ آؤ، ہم فتنے کے طور پہ بھیجے گئے ہیں۔ جو ہمارے پاس آئے گا اور کالا جادو سیکھے گا وہ لازماً جہنم میں جائے گا۔ یہودیوں نے یہ سننے کے باوجود دونوں فرشتوں کے پاس گئے تاکہ وہ دوبارہ سے کالا جادو سیکھ سکے۔ لہٰذا اس سے اللہ نے ظاہر کر دیا کہ انہوں نے کبھی توبہ کیا ہی نہیں، بلکہ یہ وہی بات ہے جو ہم نے سورہ میں آیت 26 اور 27 میں دیکھا تھا کہ توبہ کا مطلب ہے اللہ سے معافی مانگنا، لیکن ساتھ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر آنا، تاکہ انسان دوبارہ اس گناہ کے قریب بھی نہ جائے۔ جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے لیکن جان بوجھ کے اسی گناہ کے بہت قریب جاتا ہے، تب وہ توبہ کا مذاق اڑاتا ہے، وہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑاتا ہے۔ اسی طرح آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس آیت میں اللہ نے شرک کا ذکر کیا، وہ بھی ہم نے سورہ بقرہ میں کور کیا تھا کہ بنی اسرائیل بار بار شرک کی طرف جاتے تھے۔ اس کے علاوہ جو یہودی مدینہ میں تھے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے یہ کہتے تھے کہ عرب میں جتنے بھی مشرک ہیں وہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ نبی کے آنے سے پہلے یہودیوں کو مشرکین سے نفرت تھی، وہ ان کو جاہل سمجھتے تھے کیونکہ ان کے پاس نہ اللہ نے کبھی کتاب بھیجی، نہ کوئی نبی بھیجا، وہ زندگی کا مقصد بھی نہیں جانتے تھے، نہ آخرت کو سمجھتے تھے، بس اپنے ہاتھ سے بت بنا کے اسی کی پوجا کرتے تھے۔ لہٰذا یہودی یہ کہتے تھے کہ مشرکین ہدایت سے سب سے دور ہیں، لیکن جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا پیغام لے کر آئے تو نبی اور مسلمانوں کو بے عزت کرنے کے لیے یہودی یہ کہتے تھے کہ مشرکین بھی نبی سے اور مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں، یعنی مشرکین بھی مسلمانوں سے بہتر ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ہم نے سورہ بقرہ میں کور کر لی تھیں، یہاں پر اللہ ان قصوں کو دوبارہ ریپیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس آیت میں اللہ صرف یہودی اور عیسائی سے بات نہیں کر رہے بلکہ مسلمانوں سے بھی بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت میں اللہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا حصہ ملا، یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمان۔ یہ کہنے سے اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ تمام مسئلے جو یہودی اور عیسائی میں تھے، جو بنی اسرائیل میں تھے، وہ تمام مسئلے آج مسلمانوں میں بھی ہیں۔ مثلاً بہت سے مسلمان ہیں جو کالا جادو میں مبتلا ہیں، شرک بھی بہت عام ہو چکا ہے۔ کئی مسلمان ہیں جو مزار پہ جا کے دعا مانگتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کسی نیک انسان کے قبر پہ جا کے دعا مانگیں گے تو ہماری دعا کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہیں۔ بلکہ بہت سے مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ جو نیک انسان فوت ہو گیا وہ چاہے قبر میں ہو، وہ ہماری دعا سن سکتا ہے، اور پھر وہ ہماری دعا اللہ کے پاس لے کر جائے گا تاکہ اللہ ہماری دعا سنے اور قبول کر لیں۔ یہ شرک ہے کیونکہ آپ کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ جب اللہ کا ایک ڈائریکٹ لنک ہر انسان کے ساتھ ہے تو ظاہر ہے وہ ہر انسان کی دعا سن سکتا ہے۔ اللہ کو کسی اور کی ضرورت نہیں کہ وہ لوگوں کی دعائیں سنے اور پھر اللہ کے پاس پہنچائے۔ اور ویسے بھی جب اللہ نے ایسی چیز کا ذکر کبھی قرآن میں کیا ہی نہیں تو پھر اس چیز کو اسلام کا حصہ بنانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح پاکستان میں بہت سے مسلمان ہیں جو پیر کے پاس جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے بنی اسرائیل سامری کو بہت نیک اور پاک سمجھتے تھے،
اسی طرح بہت سے مسلمان ہیں جو پیروں کو بہت نیک اور پاک سمجھتے ہیں، وہ ان کی ہر بات پر عمل کرتے ہیں اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سوچ کے کہ اس کے بدلے ان کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ لہٰذا بجائے اس کے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، وہ پیروں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بہت بڑا شرک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم آیت میں دیکھ سکتے ہیں ان یہودیوں کے بارے میں جو مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے یہ کہتے تھے کہ مشرکین بھی مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں۔ اب کیا ہمیں یہ چیز اس امت میں ملتی ہے؟ بالکل آپ کو ملتی ہے۔ اس امت میں بھی بہت سے مسلمان ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ کافر اور مشرکین مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں۔ مثلاً پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان فوت ہو جائے تو اس کے لیے 40واں ضرور رکھا جاتا ہے، لیکن 40واں کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ یہ نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے۔ 40واں کا کانسیپٹ ہندوز اور عیسائیوں سے آیا، کیونکہ ان کا ایمان یہ ہے کہ 40 دن تک روح اس دنیا میں پھرتی ہے اور 40ویں دن روح آخرکار دنیا کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ لہٰذا ہندو اور عیسائی 40ویں دن پہ بہت زیادہ ذکر اور عبادت کرتے ہیں، یہ سوچ کے کہ اس دن روح اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہی ہے۔ لہٰذا بہت سے مسلمان ہیں پاکستان میں جنہوں نے 40ویں کے کانسیپٹ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن اور سنت میں نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، لیکن ہندو اور عیسائی کو کاپی کرنے سے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کافر مسلمانوں سے بہتر ہدایت پر ہیں۔ اسی طرح ہمارے ینگ جنریشن میں آپ بہت سے مسلمان بچے دیکھ سکتے ہیں جو کافروں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ وہ ان کے لباس، بولنے کا انداز، پروفیشن، ہر چیز کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ نبی کو کاپی کر سکتے ہیں، وہ صحابہ کو کاپی کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرنا چاہتے۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو یہ یقین ہے کہ کافر مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں، لہٰذا ان کو کاپی کرنے سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان آیتوں کا پچھلی آیتوں کے ساتھ کیا کنیکشن ہے۔ کبھی کبھی ہمارے اوپر بہت پریشر ہوتا ہے خاندان سے، ماں باپ سے، گھر والوں سے، دوستوں سے، کہ ہم ان کی باتوں کو سپورٹ کریں، چاہے ہمیں یہ چیز واضح ہو جائے کہ وہ لوگ شرک، کالا جادو یا بدعت میں مبتلا ہیں۔ وہ ہمارے اوپر پریشر یہ ڈالتے ہیں کہ وہ بہت پاکیزہ ہیں، بہت نیک ہیں، قرآن کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں بالکل سچ کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان آیتوں میں اللہ ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ وہ کام نہ کرنا جو پچھلی امت نے کیا تھا۔ ہر انسان اپنی عقل استعمال کرے، قرآن کو خود ریسرچ کرے اور نبی کا راستہ اختیار کرے۔ جو لوگ اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں لیکن شرک اور بدعت میں مبتلا ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن ان کو اور جن لوگوں نے ان کی اطاعت کی کوئی بھی مددگار نہیں ملے گا۔ اور آخر میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ان آیتوں کا سورہ نساء میں ہونے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جہاں پر سورہ نساء میں اللہ نے ہمیں حقوق العباد کے بارے میں بتا دیا کہ ہم اپنے حقوق بھی لیں اور جو دوسروں کا حق ہے ہمارے اوپر وہ بھی ہم لوگوں کو دیں، ساتھ ہی اللہ ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شرک یا بدعت میں مبتلا ہے، وہاں پر حقوق العباد نہیں آتا۔ وہاں پر آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آواز اٹھانے سے میں شاید ان لوگوں کو تکلیف دے رہا ہوں، شاید اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اگر یہ لوگ روئیں اور پریشان ہوئے کیونکہ میں ان کو سپورٹ نہیں کر رہا تو شاید اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ حقوق العباد کا کانسیپٹ وہاں پر نہیں آتا جہاں پر لوگ کھلے عام شرک یا بدعت میں مبتلا ہے۔ لہٰذا لوگوں کا خیال ضرور رکھیں، نیک اور اچھا سلوک کریں، جن لوگوں کا آپ کے اوپر حق ہے وہ حق ضرور پورا کریں اور اپنا حقوق بھی لوگوں سے لیں، لیکن جہاں پر اللہ کے حدود کو کوئی توڑنے کی کوشش کر رہا ہے وہاں پر آپ نے لازماً آواز اٹھانی ہے۔ وہاں پر آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ دوسرے کو کتنی تکلیف ہوگی، وہاں پر آپ نے صرف حق کی بات کرنی ہے۔ السلام علیکم۔